لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جشن صادقین محمد کونین جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے عنوان سے اس جشن کا انعقاد ہے. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس ہستی کی مدح سرائی کے لیے، حمد کے لیے کہ جو ہماری پہچان ہے. اگر آپ کسی جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر نہ روکے. جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ہمارا تشخص، ہماری پہچان ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حقیر کی بضاعت نہیں ہے کہ میں ثناء مصطفیٰ کو انجام دوں. کیوں؟ اس لیے کہ حمد و ثناء مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی نے انجام دی ہے. عزیزان گرامی، ہم عربی زبان میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے حمد اور ایک لفظ ہے مدح، اور اردو میں ثنا بھی کہا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جہاں پر حمد کی بات آتی ہے تو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی ترجمہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو عزیزان گرامی، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس حمد سے محمد بنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں وہی پروردگار تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں محمود ہوں، یعنی جس کی حمد کی جاتی ہے، اور ذات مصطفیٰ محمد ہے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے. اور عزیزان گرامی، آپ کو محمد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ آپ کی تعریفیں کرنے والا ہے. اور رسول کی تعریف، چونکہ یہ کہا گیا ہے تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لفظ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن اللہ نے کہا عسیٰ
ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ محمود ہے، محمد مصطفیٰ بھی منزلت محمودیت پر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حمد مصطفیٰ کرتے ہیں تو وہ حمد پروردگار ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ورحمۃ محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اور محمد و آل محمد صلوات۔ فضان گرامی، وہ پروردگار کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، رب ہے عالمین کا، اس نے جب ذات مصطفیٰ کی تعریف کی ہے تو عالمین میں مصطفیٰ کی اس نے ثنا کی ہے، اس نے تعریف کی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توریت میں اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، زبور میں ذکر کیا، انجیل میں ذکر کیا اور قرآن مجید میں ذکر کیا۔ توریت میں میرے مولا رسول خدا کا نام کیا ہے؟ احید کے نام سے، احید کے نام سے توریت میں رسول اللہ کا تعارف ہوا۔ یعنی احید کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت کہ جس کی تبعیت اور پیروی سے امت محمدی آتش جہنم سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آئندہ آنے والے جو رسول ہیں ان میں سے ختمی مرتبہ جو ہیں ان کا نام توریت میں کیا ہے؟ احید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور میں رسول اللہ کا نام ماحی رکھا، یعنی محو کرنے والا، کس چیزوں کو محو کرنے والا، کس چیز کو مٹانے والا؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب آئیں گے تو مکے سے بت پرستی کو مٹائیں گے، اسی لیے زبور میں ماحی کا لقب رسول اللہ کو عطا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کہا انجیل میں کہ رسول اللہ کا جو تعارف ہوا تو فرمایا انجیل میں احمد کے نام سے رسول اللہ کو یاد کیا گیا۔ وہ یاد ہے نا جملہ کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی جانب سے، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں تمہارے لیے، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرتا ہوں جو میرے پاس تورات ہے، ومبشرا برسول، اور میں بشارت دیتا ہوں اسے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ تو لہٰذا معصومین نے فرمایا کہ جو جو پیغمبر آدم سے خاتم تک آئے ہیں سب پر واجب تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچنوائیں اور ان کی معرفت اپنے امت کے حوالے کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہر پیغمبر نے تعارف کروایا، محمد مصطفیٰ کی ثنا کی ہے۔ اور عزیزان گرامی آگے کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب ہے اس میں جو تعارف کیا ہے رسول گرامی قدر کا، کبھی محمد کے نام سے آپ کو پکارا، اور قرآن مجید میں 4 جگہوں پر محمد کہا رسول اللہ کو، اور پھر اس کے بعد احمد کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، احمد کے نام سے یاد کیا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا اور کبھی پکارا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ عبادت پروردگار کا اتنا اشتیاق ہے کہ رسول اللہ رات رات بھر اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی جب عبادت کرتے تھے تو پیر میں ورم آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن عبادت مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ نے کہا طٰہٰ، اے طہارت کی بلند منزل پر فائز انسان، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لہٰذا اپنی عبادتوں کو تھوڑا کم کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ طٰہٰ، اے وہ کہ جو طٰہٰ ہے، طہارت اہل بیت کی طرف معصوم نے فرمایا، اشارہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب عبادت کرتے تھے رسول اللہ تو چادر اوڑھ لی،
کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں جا رہے ہیں تو چادر اوڑھ لی، سونے سے پہلے انسان چادر پہنتا ہے، بستر میں چادر پہنتا ہے، تو رسول کے انداز کو دیکھ کر اللہ نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کے نطق کو، جن کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کہا۔ توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی آیت آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ توجہ کا طالب ہوں کہ آپ نطق نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، مگر یہ کہ آپ کا کلام، آپ کی باتیں وحی ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ سنا ہے نا آپ نے، لیکن عزیزان گرامی معانی کچھ اس طرح سے ہیں، وما ينطق عن الهوى یعنی نطق عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک تو کلام کے ہیں اور دوسرے معنی تصور کے، تخیل کے ہیں۔ اسی لیے علم ہے ہمارے یہاں کہ جسے علم منطق کہا جاتا ہے۔ علم منطق کا کیا معنی؟ یعنی وہ علم کہ جو انسان کو تفکر و تدبر اور سوچنا سکھاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، منطق یعنی سوچنا، صحیح سوچنا۔ تو اب ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ جب اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کلام نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ سوچتے وہ ہیں کہ جو پروردگار سوچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کے عمل کو، قول کو اپنی، رسول کے قول کو اپنا قول کہا، رسول کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب آپ نے پھینکا تو اے رسول آپ نے نہیں پھینکا مٹی کو کفار کی جانب، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔ اسی لیے جان گرامی، جب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مصطفیٰ نے نہیں بلکہ میں نے پھینکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر بیعت مصطفیٰ کرو تو وہ کہ تم نے میری بیعت کی۔ توجہ کا طالب ہوں، آیت ہے قرآن مجید کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو لوگ اے رسول آپ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ آپ کی بیعت نہیں بلکہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے وضاحت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، جب آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے تو یہ رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اس آیت میں رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم چونکہ علی بن ابی طالب کو نفس رسول مانتے ہیں، تو جس طرح علی کا ہاتھ ید اللہ ہے اسی طرح رسول اللہ کا ہاتھ بھی ید اللہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، بات تو واضح ہو گئی نا۔ اللہ نے کہا رسول سے جب تم بیعت کر رہے ہو تو رسول کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میں نے کیا کہا کہ رسول کے چونکہ علی نفس ہیں تو رسول کا ہاتھ، علی کا ہاتھ ایک ہوا۔ اس کے اوپر دلیل چاہیے، واقعہ میں پیش کروں۔ جناب انس بن مالک، جن سے مخالفین بھی روایات بہت ساری نقل کرتے ہیں، وہ ایک معجزہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے سنگریزوں کو ہاتھ پر اٹھایا۔ تو جیسے ہی رسول اللہ نے سنگریزوں کو ہاتھ پر اٹھایا تو سنگریزوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر رسول اللہ نے ان سنگریزوں کو ہاتھ میں دیا علی ابن ابی طالب کے، دست مبارک علی ابن ابی طالب میں دیا، تب پھر سے تسبیح کرنے لگے وہ سنگریزے۔ لیکن پھر اس کے بعد دوسرے اصحاب نے جب ان سنگریزوں کو ہاتھ میں لیا تو سنگریزوں نے تسبیح کو کرنا چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دست مبارک رسول میں اثر ہے وہی اثر دست علی ابن ابی طالب میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو عزیزان گرامی، رسول کے قول کو اپنا قول کہا اللہ نے، رسول کے فعل کو اپنا فعل کہا، رسول کے سکوت کو اپنا سکوت کہا۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے لیے حجت چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟
قرآن ہمارے لیے حجت ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں چپ رہنا ہے، اسی طریقے سے قول رسول کے مقابلے میں چپ رہنا ہے، اور فعل رسول کے مقابلے میں یعنی عمل رسول کے مقابلے میں چپ رہنا ہے۔ اور جس جگہ رسول اللہ سکوت کر جائیں تو سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضایت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے رسول کی ذات کو قرآن میں یاد کیا، اور جو اہم نام ہے، لقب ہے رسول اللہ کا ہے، وہ ہے عبد اللہ۔ دو مقامات کم سے کم قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں پر حضور کا ذکر اللہ نے عبداللہ سے کیا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں، محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ رسالت کو بعد میں کہا گیا ہے، عبدیت کو پہلے کہا گیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین مرتبہ اللہ کے نزدیک اس کی بندگی اور اس کا عبد ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو قرآن مجید میں وَأَنَّهُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یہ ایک آیت ہے کہ جس میں عبداللہ کہا گیا، اور دوسری آیت وہ آیت ہے کہ جسے ہم شب معراج پڑھا کرتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو ان دو آیتوں میں رسول اللہ کو اللہ نے یاد کیا بلفظ عبداللہ، بلقب عبداللہ۔ اور جان گرامی، یہ معمولی عبداللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے کہ جو بشر کے کامل ترین بشر ہے، فوق کل بشر ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ عبداللہ ہیں کہ جو مہر انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یاد کیا، فرمایا ما کان محمدن ابا احد من رجالکم، محمد کسی انسان کے بابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو نبوت کو اختتام تک پہنچانے والے ہیں۔ اب توجہ کا تعلیم جانے گرامی، خاتم کے کیا معنی ہے؟ اسی لیے سے ختم نبوت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ خاتم کسے کہا جاتا ہے؟ خاتم یعنی وہ شے کہ جس سے ذریعے ایک عمل کو انجام تک پہنچایا جائے۔ تو چونکہ نبوت آدم سے چلی تھی اور رسول اللہ نے اسے انتہا کو پہنچایا، انجام کو پہنچایا، تو اس لیے رسول اللہ کو خاتم کہا گیا۔ لیکن دوسرے کیا معنی ہے خاتم کے؟ خاتم کے معنی ہے مہر کے۔ ظاہر سی بات ہے، انگوٹھی کو بھی خاتم کس لیے کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ جب مہر لگایا کرتے تھے تو مہر نقش ہوا کرتی تھی انگوٹھی کے اوپر۔ تو اب اگر رسول اللہ خاتم النبی کے جو دوسرے معنی کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ مہر نبوت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق کی ہے اپنی نبوت کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مہر نبوت مصطفیٰ نہ ہو تو کسی نبی کی نبوت کو قبول نہ کیا جائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، معصومین نے فرمایا خاتم النبیین سے مراد رسول اللہ وہ مہر ہیں کہ جو شاہد بھی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ شاہد ہیں اے رسول، مبشر ہیں بشارت دینے والے ہیں، والنذیر ہیں اور ڈرانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، والسراجا منیرا اور ایک منور چراغ ہے۔ تو اب یہاں پر شاہد کے کیا معنی ہے؟ توجہ کا تعلیم جانے گرامی، شاہد کے حوالے سے کہا گیا تمام پیغمبروں کے میسج اور ان کی تبلیغ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہر نبی کے ایفرٹ اور محنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گواہی دیں گے کہ ہر نبی نے اپنی ذمہ داری ویسے پوری کی کہ جس طرح ذمہ داری پوری کرنے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین کہا، یعنی وہ کہ جو نبوتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہ بھی بات ضمن میں عرض کر دوں، چونکہ خاتم الانبیاء ہیں اسی لیے تمام پیغمبروں چونکہ آپ کی مہر نبوت سے تمام انبیاء کی نبوت تصدیق ہوتی ہے، اسی لیے اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل بھی ہیں. اسی لیے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیے، یہودی تھا، کہ کیا آپ آدم سے افضل ہیں، ابراہیم سے افضل ہیں، نوح سے افضل ہیں، موسیٰ سے افضل ہیں؟ سارے اولو العزم تقریباً پیغمبروں کے نام اس نے لیے. تو رسول اللہ نے پلٹ کر کہا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان کی اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا برا عمل ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن اگر اللہ کوئی نعمت دے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس نعمت کا اظہار کرو، اسے نہ چھپاؤ. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب آدم توبہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا الہی بحق محمد و آل محمد اغفر لی، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے مجھے بخش دے. تو میرے وسیلے سے اللہ کے اس رسول نے دعا مانگی، میں آدم سے افضل ہوا. پھر اس کے بعد کہا آپ افضل ہیں یا جناب نوح علیہ السلام؟ تو کہا میں نوح سے افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کشتی نوح رواں دواں تھی تو ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر جناب نوح کو یہ خدشہ ہوا کہ وہ ڈوب جائیں گے کشتی سمیت، تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تو مجھے بچا لے. اور پھر اس کے بعد کہا میں افضل ابراہیم سے. کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ جب نمرود جناب ابراہیم کو آگ کی طرف بھیج رہا تھا، پھینک رہا تھا، تو اس وقت کہا پروردگارہ تو مجھے محمد کے صدقے اس آگ سے بچا لے. تو اللہ نے ایسے بچایا کہ اس آگ کو گلزار میں تبدیل کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی سائل جو تھا وہ یہودی تھا نا، تو یہودی نے پوچھا آپ جناب موسیٰ سے کیسے افضل ہوئے؟ یہودی جناب موسیٰ کو ماننے والے. تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جب اللہ نے ان سے کہا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینکو. تو انہوں نے عصا کو پھینکا. فَلَمَّا رَآهَا، پھینکنے کے بعد جب اسے عصا کو دیکھا تَهْتَزُّ، تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا تھا. كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جناب موسیٰ الٹے پیر پیچھے کی طرف جانے لگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ پلٹ کر بھی اپنے عصا کو نہیں دیکھا. تو اللہ نے کیا فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کرو. انی لا یخاف لدی المرسلین، مرسلین اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جب اطاعت میں جب اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں تو خوف نہیں کھاتے، گھبرانے کا یہ مقام نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ پلٹ کر جانے لگے تو انہوں نے جاتے جاتے کہا پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے تو مجھے اس اژدہے سے بچا لے. تو عزیزان گرامی یہ سیرت مصطفیٰ ہے کہ جب ہم کوئی حادثے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد، اے پروردگار علی ابن ابی طالب اور رسول کے وسیلے سے تو ہماری مدد فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام زمانہ بلند تر صلوات. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے، آج کے زمانے میں ہوتے تو موسیٰ پر واجب تھا کہ وہ میری نبوت کا اقرار کریں. اور پھر اس کے بعد فرمایا میرا پیغمبروں سے کیسا مقایسہ، جب میرا آخری نائب امام مہدی ظہور کرے گا اور جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک نبی آئیں گے تو میرا فرزند اقتدا کرے گا اور وہ مؤذن امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فضان گرامی اس عظیم مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افضل بشر ہیں
اور چھٹے امام نے فرمایا کہ تمام مخلوقات سے رسول اللہ افضل ہیں، تمام مخلوقات سے، حتیٰ رسول اللہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملائکہ سے، ہر مخلوق پروردگار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی زمین کے اوپر رسول جیسا اخلاق کسی اور کا نظر نہیں آتا۔ یہ آیت اگر آپ غور کریں قرآن مجید کی، جو اہل ادب ہیں، عربی زبان جاننے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جملے میں جب کہا جاتا ہے بے شک، تو ایک مرتبہ بے شک جب کہا جائے تو تاکید کے لیے جملہ ہے، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں شک و شبہ کو ہٹانے کے لیے لفظ انہ کا استعمال ہوتا ہے۔ انکا، بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں استعمال کی ہیں، انہ، لفظ انہ بھی استعمال ہوا ہے، لعلی، لام بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں کسی قسم کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد کہا لعلی خلق، آپ خلق پر فائز ہیں، جملے کو ختم نہیں کیا، کہا عظیم، یہ بھی تیسری تاکید ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ خلق عظیم پر رسول اللہ فائز ہیں تو آنکھ بند کر کے رسول اللہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات، آپ کی سیرت آپ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ غیب ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب۔ اب کیسے پتا چلے کہ اللہ ہمارے عمل سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے ذات مصطفیٰ کو بھیجا، ویسے ویسے عمل کیجئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، تو پتا چل جائے گا کہ چونکہ اللہ نے نمونہ عمل بنایا ہے تو جیسے رسول نے عمل کیا تو اسی طریقے سے عمل کرتے جائیے، مرضی رب حتماً حاصل ہو جائے گی۔ اور جان گرامی، نمونہ بنا کر کیوں بھیجا رسول اللہ کو؟ اس لیے بھیجا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ پہلے کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ پروردگارہ شریعت میں تو نے یہ واجب کیا، یہ میرے اختیار سے باہر تھا، میری استطاعت سے باہر تھا۔ تو چونکہ رسول اللہ بشر کے پیکر میں تشریف لائے ہیں، جب رسول اللہ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں تو تم بھی انجام دے سکتے ہو، تو بہانہ نہ ہو قیامت کے دن۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا یہ لطف ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو پیغمبر کو بھیجا، رسول اللہ کو ہمارے لیے بھیجا، تاکہ وہ عمل کر کے بتلا دیں، یعنی اعمال کو ہمارے لیے پریکٹیکلی آسان کر کے بتلا دیں۔ یہی وجہ ہے اس آیت کے ذیل میں عصمت رسول اللہ اور سیرت رسول اللہ ہمارے لیے حجت قرار پاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کہا میں نمونہ عمل اگر ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت بھی نمونہ عمل ہیں۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، اسی لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر نمونہ عمل ہوں تو فاطمہ تو زہرا بھی نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حبیب نے یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں تو حسین ابن علی نمونہ عمل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا علی میرا نفس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ نمونہ عمل ہے تو علی ابن ابی طالب بھی نمونہ عمل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے رسول گرامی قدر نے یہ فرمایا کہ میں جیسے نمونہ عمل ہوں، میں جیسے نمونہ عمل ہوں، سب کے سب میرے اہل بیت، پنجتن پاک، 12 امام، سب کے سب نمونہ عمل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ فضان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا تعارف اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔
اور پھر وہ آخری آیت کہ جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں مدح مصطفیٰ میں بزبان قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر رسول اللہ عالمین کے لیے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر گئے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہوا مؤرخین اور محدثین کے درمیان کہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی ہم یہ کہیں کہ سیدھا ترجمہ وہی ہے کہ جو آپ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد ہے اللہ کی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو جو وہاں عالمین کا ترجمہ کیا وہی یہاں پر کیجئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو جہاں جہاں ربوبیت پروردگار ہے وہاں وہاں رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عزیزان گرامی جو عالم کہا جاتا ہے، مفسرین نے یہ کہا عالم سے مراد زمانہ ہے، یعنی عالم جناب آدم، یعنی زمانے جناب آدم، یعنی ہر دور کو بھی عالم کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد عالم کہا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صنف کو بتلانا ہے، صنف انسان کو، تو کہا جاتا ہے عالم انسان، عالم حیوان، اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے عالم نباتات۔ تو کسی صنف کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ عالم استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں پر بھی لفظ عالمین کا صدق آئے وہاں وہاں رسول اللہ کی رحمت پہنچتی ہے۔ اب توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، اس آیت کو آپ نے بہت سنا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عربی زبان میں جو رحم کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راحم کہتے ہیں، رحم کرنے والا۔ جو ذکر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ذاکر، ذاکر کو ذکر کرنے والا۔ جو علم رکھنے والا ہو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا راحما للعالمین، یا یہ نہیں فرمایا الا ذو الرحم، یعنی وہ کہ جو صاحب رحمت ہے، بلکہ یہ کہا آپ خود رحمت ہیں۔ توجہ کا تعلیم عربی زبان میں جب یہ کہا جائے کہ زید عادل، زید نے جب جسٹس کیا، عدالت کی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زید عادل۔ زید کی صفت یہ ہے کہ وہ عادل ہے، لیکن اگر انسان بہت زیادہ عدل کرے تو وہاں پر زید عادل نہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے زید عدل۔ زید عدل ہے اور عدل زید ہے۔ توجہ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کی مہربانی کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ رسول رحم کرنے والے ہیں، بلکہ ذات رسول رحمت ہے اور رحمت ذات رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رب۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ عین رحمت ہے، راحم نہیں، رحم کرنے والا نہیں، بلکہ عین رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عزیزان گرامی مسلمانوں کا ایک فرقہ اٹھا، اس نے کہا کہ وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے چونکہ صفات پروردگار عین ذات ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح دعا مانگی جائے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے، تو چونکہ یہ صفات پروردگار ہے رحمت، اسی لیے یہ شرک نہیں ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک، تو رحمت سے اگر ذات مصطفیٰ کو مان لیا جائے تو اس سے وسیلہ مصطفیٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ محمد آل محمد بلندر وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو بھیجا نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اب آپ دعائے گمل میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، تو ذات محمد تصور کر لیجئے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جانے گرامی، رحمت کا واسطہ تو کفار نے دیا رسول اللہ کی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ کے میدان میں ایک شقی نے کمین میں بیٹھ کر جیسے ہی رسول اللہ کے وہ قریب آیا تو پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا، ایسا کہ رسول اللہ زمین پر تشریف لے آئے۔ اب وہ جب ظاہر ہے غالب ہوا تو اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ شجاع ترین فرد ہیں۔ توجہ کا طالب، ہمارے درمیان یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ جنگ پر نہیں جاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، نہیں، رسول اللہ نے شجاعت کے جوہر دکھلائے ہیں، بدر میں بھی دکھلائے ہیں، مختلف جنگوں پہ تلوار اٹھائی ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ آپ لیڈر تھے اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسرے اصحاب آگے ہوتے تھے۔ اب جانے گرامی، ایک کافر نے جب رسول اللہ زمین پر تشریف لائے تو وہ رسول اللہ کے قریب آتا ہے، جسارت کرنا چاہتا ہے، اس نے رسول اللہ سے پوچھا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو ظاہر ہے رسول اللہ شجاع تھے، رسول اللہ نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس کے بعد وہ خود کھڑے ہو گئے اور وہ مغلوب ہوا، اسے رسول اللہ نے زمین پر دے مارا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے رسول اللہ نے پوچھا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو پلٹ کر اس نے کہا، رسول اللہ کو دیکھا، کہا آپ سے مجھے آپ کی رحمت بچا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو آج کا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسے اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی رحمت بچا سکتی ہے تو رسول اللہ نے اسے چھوڑ دیا، اور یہی معنی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور عزیزان گرامی، رحمت کے حوالے سے توجہ فرمائیے گا، ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان زندگی میں مشقتیں دیکھے بدوے ولادت سے، پیدائش سے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے، تین ہی حصے ہیں نا انسان کی زندگی کے، یا تو بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، ان تینوں مراحل میں رسول اللہ نے تکلیفیں دیکھی۔ جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جب جیسے جوان ہو رہے ہیں، اور پھر جب تبلیغ رسول اللہ نے کی تو جوانی میں بھی یتیمی کو دیکھا، جب رسول اللہ 40 سال کو پہنچے تو اتنی مشقتیں رسول اللہ پر ہوئیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی نبی پر اتنی ایذا رسانی نہیں ہوئی جتنی ایذائیں میں نے سہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب انسان 40 سال تک یعنی رسالت کے بعد بھی جنگوں میں مبتلا ہو تو ایسے انسان کا مزاج جنگجو بن جاتا ہے۔ عام طور سے انسان ہمیشہ ریونج لیتا ہے، رحم نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر لوگوں نے ظلم کیا، اب میرا وقت آیا ہے، میرے پاس قدرت آئی ہے تو اب میں بدلہ لوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، رسول گرامی قد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا چونکہ مصداق ہے تو رسول اللہ نے وہ رحمت کے مظاہرے کیے کہ جیسے ہی فتح مکہ ہوئی رسول اللہ نے جناب حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بخش دیا۔ یہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں جو لوگ آئے تھے آل ابی سفیان، تو رسول اللہ نے کہا یہ طلقاء ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے وہاں پر بھی اپنی رحمت کو بتلایا۔ اور جان گرامی، شان مصطفیٰ کیا ہے، رحمت مصطفیٰ کیا ہے کہ لوگ آ کر بدتمیزی کیا کرتے تھے، رسول اللہ درگزر کرتے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ نے کہا پانی لے جا رہی ہے، کہا کہ بھئی کیا تیری میں مدد کر دوں کیونکہ مشقت ہو رہی ہے پانی لے جانے میں تجھے؟ تو اس نے رسول اللہ کو کہ جو معلم قرآن ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ نفس کرنے والے رسول، اسے یہ عورت چونکہ جانتی نہیں تھی یہ رسول اللہ ہیں تو اس نے قرآن کی مجید کی آیت پڑھی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے شخص اگر تم نیکی کرنا چاہ رہے ہو، پانی پہنچانا نیکی ہے نا گھر، تو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے نہیں کر رہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرائے، یہ نہیں کہا کہ میری پڑھائی ہوئی آیت تم مجھے پڑھا رہے ہو،
پانی کو لے گئے، گھر پہ جب دیا تو جوانوں نے دیکھا کہ یہ ذات مصطفیٰ ہے، رسول اللہ ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب مادر گرامی سے بتلایا کہ یہ کس کو آپ نے زحمت دے دی، تو اس کے بعد جب وہ شرمندہ ہوئی اپنے کلام پر، قرآن کی آیت کو پڑھنے پر، تو رسول اللہ نے کہا شرمندگی کی بات نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ تم نے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ جا رہے ہیں، رسول اللہ اپنوں کے ساتھ بھی رحم دل ہیں، دیگر مذاہب کے ساتھ بھی رحم دل ہیں۔ اذان گرامی راستے سے گزر رہے ہیں، یہودی عورت کچرا ڈالتی ہے، لیکن رسول اللہ نہ راستہ بدلتے ہیں نہ اسے کچھ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں انسان اسلام کی طرف بلانے میں حوصلہ رکھے، غصے کا مظاہرہ نہ کرے۔ رسول اللہ سے اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ کہا کہ نہیں، میرا جو مشن ہے وہ تم نہیں جانتے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اسی راستے سے جاتے تھے، وہ کوڑا کر رسول اللہ پر پھینکتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ آج کچرا مجھ پر نہیں پھینکا گیا تو پوچھا بھئی کیا ہوا؟ وہ عورت بڑھیا تو ٹھیک ہے، تو کہا ہاں یا رسول اللہ تھوڑی سی بیمار ہو گئی ہے، اسی لیے جسارت کے لیے وہ نہیں آئی۔ اذان گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ گئے، دق الباب کیا۔ اب جو دق الباب ہوا تو اس نے پوچھا من انت، کہ تم کون ہو، دروازے پر کون آیا ہے؟ تو کہا میں محمد ابن عبداللہ۔ تو وہ سمجھ گئی، کہا اس وقت آئے ہو کہ جب میں بیمار ہوں، اور ظاہر سی بات ہے تبادر ذہنی یہی ہوتا ہے کہ انسان جب آتا ہے بدلہ لینے کے لیے آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں دروازہ کھولو، میں بدلے کے لیے نہیں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ توجہ کا طالب۔ تو جان گرامی جیسے ہی کرم مصطفیٰ کو اس نے دیکھا، دروازے کو کھولا، پہلے جملے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک حجۃ اللہ الرسول رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جان گرامی یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شخص نے وجود مبارک رسول اللہ سے فیض پایا، اور یہی فیض امام علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے، زین العابدین سے، محمد الباقر سے اور جعفر الصادق سے بھی سب ایک دو جملے مولا کی شان میں بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میرے مولا رسول اللہ وہ ہیں، ظاہر سی بات ہے لفظ مولا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ جان لو کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے۔ تو جو لفظ مولا ہے وہ جس طرح مولا علی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم زیادہ علی ابن ابی طالب کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے ذات پروردگار اور ذات مصطفیٰ میں تو کوئی اختلاف نہیں، چونکہ خلافت علی ابن ابی طالب میں اختلاف ہے، تو یہ لفظ خصوصیت سے مولا علی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وگرنہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے وہی ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب نے سورج کو پلٹایا تو رسول اللہ نے اس تصرف کو بتلایا کہ اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، رسول اللہ کی یہ ولایت ہے نا، ولایت کسے کہا جاتا ہے؟ حق تصرف کو، ایتھارٹی کو، کہ جو تصرف کر سکے۔ تو جان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں ہمارے، اور امام صادق علیہ السلام بھی ہمارے مولا ہیں، اور یہ مولا ہیں، یہ دونوں مولا وہ ہیں کہ جن سے سب نے فیض حاصل کیا۔ ایک نے بنیاد اسلام رکھی اور دوسرے نے بنیاد مکتب جعفری رکھی، اور ظاہر سی بات ہے وہی مکتب جعفری مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ امام جعفر صادق نے ہمیشہ یہ کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام وہ ہیں کہ جن سے ہر شخص نے فیض عام حاصل کیا۔
شیعوں نے بھی علم حاصل کیا، اور عزیزان گرامی جو ہمارے دوسرے برادران اہل سنت ہیں ان کے بھی تمام ائمہ اربعہ نے تلمذ کیا ہے، یعنی شاگردی کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اور ابو حنیفہ نے تو یہ فرمایا، حضرت ابو حنیفہ نے کہتے ہیں کہ لون السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال شاگردی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہم مسلمانوں سے ادباً یہی کہتے ہیں کہ شاگردوں کی پیروی کو چھوڑ کر اصل استاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، انہیں پیشوا مانیے، انہیں آپ عالم مانیے، لیکن اصل امام کی اطاعت کیجیے گا کہ جنہوں نے انہیں پڑھایا ہے۔ اور یہ لوگ باقاعدہ سوال پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے مولا سے سوال پوچھا، چھٹے امام سے پوچھا، کہتے ہیں کہ مولا بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رطوبت رکھی ہے، مثلا آنکھ میں رطوبت ہے، آنسو، ظاہر سی بات ہے، یہ آنکھ میں جو آنسو ہیں یہ نمکین کیوں ہوتے ہیں؟ آنکھ کی رطوبت نمکین کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی یا تو اس کا جواب خالق دے سکتا ہے یا وہ دے سکتے ہیں کہ جو خلقت پر گواہ ہیں۔ عزیزان گرامی کہا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی رطوبت کو نمکین اس لیے بنایا کہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے چربی سے بنایا ہے، اور چربی کو باقی رہنے کے لیے رطوبت کا نمکین ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آنکھ کی رطوبت نمکین ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز چلی جائے گی وہ ڈسٹروائے، یہ نمکیت اسے ختم کر دے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا مولا یہ بتلائیے کہ ناک میں جو رطوبت ہے وہ رطوبت ٹھنڈی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، خنک کیوں ہے؟ تو کہا اب ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں ہم اس علاقوں سے ہیں کہ جہاں پر گرمی زیادہ پڑتی ہے، جہاں گرمی زیادہ ہو وہاں کولر استعمال ہوتے ہیں، وہاں پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو کہا ناک کی رطوبت ٹھنڈی کیوں بنائی؟ تو کہا چونکہ ناک کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت انسان کے دماغ کی کرنا چاہتا ہے کہ انسان کا دماغ پگھل نہ جائے، اسی لیے ناک کی رطوبت کو اس نے خنک اور ٹھنڈا رکھا ہے تاکہ جو ہوا جب جائے تو وہ ٹھنڈی والی ہوا انسان کے مغز تک پہنچے۔ پھر انہوں نے سوال کیا مولا سے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کان میں جو رطوبت رکھی ہے، کان میں بھی رطوبت ہے، کڑوی کیوں رکھی؟ تو کہا اس کی مصلحت یہ ہے کہ اللہ نے کان کے ذریعے انسان کی پھر عقل کو، دماغ کو بچایا ہے، کیونکہ اس ذریعے سے وحشی اور جانور یا کیٹانو جو بھی آپ اسے کہیے، جراثیم انسان کی عقل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ بہت سارے جراثیم انسان کی آنکھ کے ذریعے عقل تک پہنچتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رطوبت کو کڑوا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی حشرات چلے جائیں تو فوراً باہر نکل آئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو زبان میں اللہ تعالیٰ نے منہ میں رطوبت رکھی ہے اس کا مزہ کیوں نہیں ہے، یہ بے مزہ کیوں ہے؟ تو کہا اگر اس کا مزہ ہو جائے تو پھر انسان کس طرح سے کسی چیز کے لذیذ ہونے کو سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زبان میں جو رطوبت ہے، منہ میں جو رطوبت ہے، اسے مطبوع بنایا ایسا کہ اس کا خود اپنا کوئی مزہ نہیں ہے، تاکہ جب تم کسی چیز کو چکھ سکو تو پوری طرح سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اس کی لذت اور اس کا حسن کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کی ابتدا باطل اور انتہا حق ہے؟ تو کہا لا الہ، یہ جو جملہ ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے، الا اللہ جملے کو مکمل کرتا ہے۔ تو بجان گرامی یہ واضح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہر ایک نے استفادہ کیا، اور یہ میرے مولا نے بتلایا کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اس دنیا اور آخرت میں نجات پاؤ گے۔ یہ واقعے پر میں ختم زحمت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص آیا چاہنے والا مولا کا، سہل بن حسن خراسانی، اور آنے کے بعد خراسان سے آتا، شیعہ تھا مولا کا، کہتا ہے مولا آپ جنگ کیوں نہیں کرتے، خلافت آپ کا حق ہے، میں آپ کے لیے 1,00,000 سوار لے کر آؤں گا خراسان سے۔ میرے مولا نے جیسے ہی اس جملے کو سنا کہا اے سہل بن حسن خراسانی، ٹھیک ہے مشورہ تو پہلے ٹھیک ہے، جاؤ جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ۔
اذان گرامی رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، اللہ کی کتاب میری عترت میرے اہل بیت۔ اور جب روایت آگے بڑھتی ہے تو روایت میں آیا ہے لا تعلموہما، قرآن کو جس طرح تم تعلیم نہیں دے سکتے اہل بیت کو بھی نہ سکھاؤ۔ فَإِنَّهُمَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ، کیونکہ قرآن بھی تم سے زیادہ جانتا ہے، اہل بیت اطہار بھی تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی مشورہ دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسے مشورہ دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا مفت کا مشورہ، تو اس نے مفت کا مشورہ مولا کو دیا، تو مولا نے کہا تنور میں چلے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی جیسے ہی اس جملے کو اس نے سنا، چاہنے والا تھا شیعہ، اب ظاہر سی بات ہے شیعوں میں مراتب، مرتبے ایمان اور اطاعت اسی سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب وہ نہیں گیا، کہا مولا معاف کر دیے، کہا ہم نے معاف کیا۔ تو اتنے میں ہارون مکی دوسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، جیسے ہی سلام کیا تو مولا نے کہا جواب سلام دیا، کہا تنور میں اتر جاؤ۔ اب عزیزان گرامی ہارون مکی کو کچھ پتہ ہی نہیں نا یہاں کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میرے مولا نے کہا تنور میں چلے جاؤ تو وہ فوراً تنور میں چلے گئے بغیر کسی سوال کے۔ اسے کہتے ہیں معرفت اور اطاعت امام، کہ امام اگر آتش میں جانے کا حکم دے تو ظاہراً عقل کہتی ہے یہ غلط ہے، لیکن امام وہ ہے کہ جو ما فوق عقل ہے، انسان کی عقل پر وہ فوقیت رکھتا ہے۔ اللہم صلی اللہ وہ تنور میں جا بیٹھے۔ جب وہ تنور میں جا بیٹھے تو امام نے حکم دیا کہ دہانے کو بند کر دیا جائے۔ اب وہ جس نے مشورہ دیا تھا وہ پریشان، اپنے پہلو بدل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب میرے مولا گئے، کہا غلام سے کنیز سے کہ تنور کے دہانے کو ہٹاؤ۔ اب جو دہانے کو ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، سہل بن حسن خراسانی نے دیکھا کہ یہ ہارون مکی آگ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے بتلا دیا کہ جو ہماری معرفت اس طرح سے رکھے، اسے جس طرح ہم دنیا میں آتش دنیا سے بچاتے ہیں، یہی مثال ہے کہ قیامت میں بھی ہم اسے آتش نار سے بچائیں گے۔ اس کے بعد محمد آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جب یہ دیکھا اطاعت کے مرحلے کو تو کہا اے ہارون مکی اوپر آ جاؤ۔ اب جو اوپر آئے ہیں تو اب یہ سہل بن حسن خراسانی لباس کو بھی دیکھ رہا ہے، جسم کو بھی دیکھ رہا ہے، اور آتش ہے کہ نہ اثر پہنچاتی ہے جسم کو اور نہ ہی لباس کو۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ایسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا تھا نا میں 1,00,000 کا لشکر شیعوں کا لے کر آؤں گا خراسان سے، کہا ایسے کتنے ہیں؟ تو کہا جب سردار ایسا نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے لشکر کہاں سے میں لے کر آؤں گا، آپ کی اطاعت میں نہیں کر پایا۔ تو میرے مولا نے کہا دیکھو امام کو نہ بتلاؤ کہ وہ کیا کریں، کب کریں، کیسے کریں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ کس وقت قیام کیا جائے اور کس وقت صلح کی جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین اماما قاما اور قعدا، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، گرچہ ایک صلح کرے اور دوسرا قیام کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی ذات مصطفیٰ، اس جملے کو میں یہاں پر قرآن کی اس آیت سے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے بیان کو، کہ ذات مصطفیٰ اور ذات امام صادق علیہ السلام کی اہمیت اور دیگر ائمہ کی اہمیت یہ ہے کہ ہم دم اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، شان مصطفیٰ یہ ہے، عظمت امام جعفر صادق یہ ہے، ہمارے ائمہ کی عظمت یہ ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر صلوات و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان کا درم بھرتے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر صلوات بھیجو اور ان پر سلام بھیجو۔ اور عزیزان گرامی رسول اللہ نے ہمیں بتلایا
بتلایا کہ کس طرح، چونکہ رسول اللہ نمونہ عمل ہے، کہا نا، کہا صلوات جب بھیجنا ہے تو ادھوری صلوات نہ بھیجو، جہاں جہاں مصطفیٰ کا نام ہو وہاں پر آل مصطفیٰ کا بھی نام ہونا چاہیے، لہٰذا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہا جائے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔